اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ سورت فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ سورت فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں بندہ اپنے رب سے دعا کی درخواست کرتا ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورت فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف یعنی کہ ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی طرف سے دعا کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور سورت فاتحہ کو آخر تک مکمل پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سورت فاتحہ کو صرف بیماری سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے، بلکہ سورت فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے آج میں آپ کے ساتھ 5 بڑے ہی زبردست فوائد شیئر کروں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورت فاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سے 5 فوائد ہیں جو سورت فاتحہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا؟ ان میں سب سے پہلا فائدہ، بیماری سے شفا ملے گی۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا قرض اتر جائے گا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھنا کہ قرض بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض بندے کا جنازہ تک نہیں پڑھایا تھا۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو آپ اس عمل کو پڑھ کر ان کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ وہ آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔
اور اس کا پانچواں بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ حاجت روا ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے، لاکھوں وظائف پڑھنے کے باوجود اور لاکھوں کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، تو آپ ایک مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کی اس جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ نے ان دو مقاصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے، بیماری سے شفا کے لیے اور نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، تو پھر عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے حاجت کے لیے یہ عمل کرنا ہے، رزق میں خیر و برکت کے لیے یہ عمل پڑھنا ہے، قرض سے نجات کے لیے یہ عمل پڑھنا ہے، تو پھر پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عمل آپ دن میں کریں، رات میں کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، صرف 21 مرتبہ، 21 ٹائمز۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھا ہے تو پانی کے اس گلاس پر دم کر دیں، وگرنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی اگر مریض کے لیے یہ عمل پڑا ہے تو مریض کو پلا دیں، اور اگر نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دیں۔ اگر بچہ ایک ہے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی بچے کو پلا دیں اور باقی آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کے لیے آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو مریض کو جب آپ میڈیسن دینے لگیں تو میڈیسن دینے سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس میڈیسن پر دم کر دیں، میڈیسن کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف فوائد سے نوازتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس عمل کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے چھوڑنے کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔